پارے کے آغاز میں سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے یقین کی نیت سے دعا کر رہے ہیں۔ امید باقی ہے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ میری اولاد تو نہیں ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تو ابھی بھی قادر ہے کہ تو اولاد دے۔ اس نیت سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ اپنی حالت کو اپنے رب کے سامنے بیان بھی کر رہے ہیں۔ یعنی اس انداز سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ وسائل تو ختم، اسباب ختم، دنیا کے اندر جو انسان کے پاس وسائل ہونے چاہیے نا، وہ ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ربی انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ واشتعل الرأس شیبہ، دیکھو میرے چٹے وال آ گئے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن اے میرے اللہ میں پھر بھی تیرے سے دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ تو اس عمر میں بھی اور اس حالت میں بھی میری دعا ضرور سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید لازمی رکھنی چاہیے۔ انسان بسا اوقات اس نیت سے دعا کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہونی تو نہیں ہے، لیکن میرا رب اس بات پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حالت بیان کریں، انسان جس مرضی معاملے میں دعا کرے، یا اللہ مجھے یہ معاملہ ناممکن لگتا ہے، میرے حساب سے یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر یا اللہ میں پھر بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں، تو ہر کام پہ قادر ہے۔ تو اس نیت سے بھی، ان الفاظ سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ زکریہ علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر آگے دعا کن الفاظ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہب لی من لدنک ولیہ، مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا ولی عطا فرما، یارثنی جو میرا بھی وارث ہو، ویارث من آل یعقوب اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے زکریہ علیہ السلام۔ اور پھر زکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، بیٹا کون سا مانگا ہے؟ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ بڑی جامع دعا ہے۔ یعنی میرا وارث ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ وہ کہیں بچپن میں فوت نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ تو مجھے بیٹا دے اور ساتھ ہی فوت ہو جائے، یا پھر 5-10 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، ایسا نہیں، میرا وارث بنے۔ یارثنی میرا وارث ہو، و یارث من آل یعقوب اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یا اللہ جو میرے پاس علم ہے، نبوت ہے، جو اللہ تو نے مجھے عطا کی ہے، اس کا بھی وہ میرا بیٹا وارث ہونا چاہیے، یعنی اس کو بھی تو نبی بنا کے دے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اور جو پچھلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کا بھی وارث بنا دے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ۔ زکریہ علیہ السلام کی نا مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ نے دعائیں نقل کی ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے، تیسرے پارے میں الفاظ ہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ مجھے اولاد عطا فرما۔ پاکیزہ اولاد بڑا جامع لفظ ہے، یعنی اس میں وہ اولاد آ جاتی ہے مختصر اور جامع الفاظ میں کہ وہ ماں باپ کی بھی فرما بردار ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بھی فرما بردار ہوتی ہے۔ پاکیزہ اولاد اس کو کہتے ہیں۔ تو زکریہ علیہ السلام نے ان جامع الفاظ کے ساتھ دعا کی۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ تم مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا، فرد ایک بندہ، یا اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا اور تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ یہ 3 قسم کے مختلف الفاظوں کے ساتھ زکریہ علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زکریہ علیہ السلام مختلف مواقع پہ دعا کیا کرتے تھے، کبھی کن الفاظ کے ساتھ، کبھی کن الفاظ کے ساتھ، کبھی کن الفاظ کے ساتھ، یعنی دعا چھوڑی نہیں انہوں نے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی تو پھر ایسا احسان کیا اور ایسا بیٹا دیا، کہا کہ ایسا بیٹا کہ جس کا نام بھی اللہ رب العالمین نے خود آسمانوں پہ رکھا ہے،
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ، اور وہ تمہارا وارث بھی بنے گا، آل یعقوب کا بھی وارث بنے گا، اور وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ وہ بڑا ہو کے اللہ کے دین کا کام بھی کرے گا اور نبی بنے گا۔ تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ پھر جب بشارت مل گئی تو پھر وہی ظاہری اسباب ذہن میں آ گئے، یا رب انا یکون لی غلام، سمجھ نہیں آئی، میں دعا تو ویسے کرن دیا لیکن پتر کیویں ہوئے گا؟ انا یکون لی غلام، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وکانت امراتی عاقرہ، بیوی میری بانجھ ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ حالانکہ دعا خود ہی پہلے کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ میں بوڑھا ہوں، لیکن پھر دعا بھی کی ہے۔ جب اللہ نے بشارت دے دی پھر نہ لی، یا اللہ پتر کیویں ہوئے گا؟ ربی انا یکون لی غلام، میری بیوی بانجھ ہے، میں خود بڑھاپے میں ہوں۔ تو پھر جو فرشتہ آیا تھا، فرشتہ کہنے لگا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا زکریا علیہ السلام انج ہی ہونا ہے، تسی جی میں دعا کیتی ہے انج ہوئے گا، لیکن کیویں ہوئے گا؟ تواڈے رب نے کیا ہے میرے تے انتہائی آسان ہے، ذرہ برابر بھی مشکل نہیں۔ یہ تواڈے واسطے مشکل ہو سکتا ہے، میرے واسطے مشکل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا، ربک علی ہین قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ پر یہ کام انتہائی آسان ہے۔ کیسے بلا؟ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت تو بھی کچھ نہیں تھا۔ جب تجھے رب پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مشکل ہی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھر آگے بیان کیا۔ تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ انہیں بڑھاپے دی عمر سے پتر لین لگا وا، لوکاں نے جو سوال کرنے ہی کرنے، لوکاں نو کی کہاں گا؟ لیکن لوکاں دا بھی بڑا مسئلہ ہے، اعتراض پڑھتے پیا ہوندا اسی ٹائم، قاری صاحب آ کی ہویا، قاری صاحب آ کی ہے، فلانے صاحب آ کی ہے، اعتراض تو پھر پڑھتے پیا ہوندا، لوکاں نو بھی تو جواب دینا ہے۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کوئی دلیل کوئی نشانی تو مجھے پتہ چل جائے تے میں لوگوں کو جواب دینے والا بنا۔ رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 راتیں مسلسل کلام نہیں کر سکے گا، 3 راتیں مسلسل کلام نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ اچھا، یعنی تمہارا روزہ ہوگا اور یہ تمہاری نشانی ہوگی کہ تمہارے پاس بیٹا آنے والا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کریں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی پیارا اور خوبصورت اور نیک بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جو یہودیوں نے الزامات لگائے، جو انہوں نے جناب آگے سے جواب دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، معروف واقعہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی 3 چیزیں انہوں نے نقص بیان کیے، 3 نقص، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ 3 نقص بیان کیے، اور یہ ایسے نقص ہیں کہ جو ایک عام بندے میں بھی ہو تو عام بندہ بیکار ہو جاتا ہے، جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے اور کسی کو فائدہ اور نقصان بھی نہ پہنچا سکے، وہ انسان بیکار ہے دنیا میں۔ ہوتا ہے نا ایسے، بجائے اس کے کہ وہ خدا بن جائے اور معبود بن جائے۔ عام انسان بھی بیکار ہے تو معبود تو بالولا بیکار ہو جائے گا نا، ایسا جس کو کوئی نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تو معبود ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سن سکتا ہو، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، پھر لوگوں کو دیکھ سکتا ہو، تاکہ لوگ میرے جو ماننے والے ہیں میری بات کریں وہ کس حالت میں دیکھ سکتا ہو، پھر جو اس کی عبادت کرے اس کو فائدہ دینے والا ہو، جو اس کی عبادت نہ کرے اس کو نقصان دینے والا ہو، جو اس کی نافرمانی کرنے والا، یعنی یہ چیزیں معبود کے اندر ہونی چاہیے نا، پھر ہی ہے۔ تو یہ دلیلیں پیش کی، پھر اس کے بعد کہا، بڑے پیار اور محبت سے سمجھایا کہ لا تعبد الشیطان
ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، تو اس سے بچیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا انتہائی زیادہ نافرمان ہے اور باتوں کو ٹھکرانے والا ہے۔ آگے پھر بات سمجھائی، لیکن باپ کو بات سمجھ نہ آئی، باپ نے آگے سے دھمکی سے جواب دیا اور غصے سے جواب دیا اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ ابراہیم علیہ السلام گھر کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ دوسری صورتوں میں بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، آگے اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، یہ کچھ انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے، پہلے صالحین لوگ تھے، یہ نیک انبیاء، ان کے بعد فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اپنی خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ انسان کے ذہن میں جو آیا وہ کر لیا، جو نہ آیا یا اپنی مرضی کے مطابق تھا تو کر لیا، مرضی کے مطابق تو چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی کا دین، یعنی اے چیز مینوں سوٹ کر دیے تو مننا گا، نہیں کرتے تو نہیں مننا گا۔ اپنی مرضی کا دین، میری خواہش کے مطابق ہے تو ٹھیک، نہیں سیدھا انکار، نہیں جی میں نہیں مانتا۔ اپنی مرضی ہے تو مانوں گا، مرضی ہے تو نہیں۔ واتبعوا الشہوات، آج ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ ٹھیک ہے جی مینوں چنگی لگے گی تو مننا، نہیں لگے گی تو نہیں مننا۔ اس وقت بھی یہ لوگ تھے نمازوں کو ضائع کرنے والے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے۔ فسوف یلقون غیا، ان کا ٹھکانہ غی وادی ہے، غی ایک جہنم کی بدترین وادی کا نام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ان لوگوں کو وہاں پہ پھینکوں گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بڑی بات کی، کہا کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الرحمن نے اپنا بیٹا جو ہے وہ بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، لقد جئتم شیئا ادا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اتنی بڑی بات ہے کہ پہاڑ اس بات سے قریب ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کو بنا، رحمان کے لیے بیٹا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، وہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری مخلوقات رحمان کے پاس ایک غلام کی حیثیت سے آنے والی، اور جو غلام ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوا کرتا، جو بیٹا ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا، جو غلام ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے غلام ہیں تو بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان کے بہت سارے جو واقعات ہیں۔ رب اشرح لی صدری والی دعا بھی سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بھی دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا جو جادوگروں کے ساتھ معاملہ ہے، واقعہ ہے، وہ بیان کیا ہے، وہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا یہ ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو انسان میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، میرے قرآن پاک سے اعراض کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلا عذاب جو ہم اس کو دیں گے وہ یہ ہوگا کہ اس کی معیشت دنیا میں تنگ ہو جائے گی، کاروبار ختم، انسان پریشان، مالی معاملات میں، جانی نقصان میں، گھر کے معاملات میں، کاروبار میں انسان پریشان ہی رہے گا، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس انسان کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کی آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکے گا، نابینا ہو جائے گا۔ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا کرتا تھا، ذکر سے منہ موڑتا تھا،
رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا رب دنیا میں میری آنکھیں تھیں میں دیکھتا تھا، لیکن آج میری آنکھیں ہیں لیکن میں دیکھ نہیں رہا، کیا بات ہے، کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں نے ایسا کیا کیا؟ پھر اللہ کہیں گے بولی جا جب مرضی بولی جا، آج تجھے بلا دیا گیا ہے جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بلایا تھا۔ دنیا میں تیرے پاس قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، تجھے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی گئی تھی، حدیث بتائی گئی تھی کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تم نے یہاں سے سنا تھا یہاں سے نکال دیا تھا، تو نے توجہ نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، قرآن ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، کریں گے جی قاری صاحب، ٹائم ہی نہیں ہے گا، سستی بڑی ہے جی قاری صاحب، اور بڑے کام ہوندے نے کرنے والے، کریں گے جی، رمضان لنگی جا رہا ہے، یہ سستیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے جی کریں گے، اگلے رمضان کر لیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے والا انسان قیامت والے دن اس کا رب اس کی باتیں نہیں سنے گا، کہے گا بولی جا، تیری کوئی گل نہ آج سنی جائے گی نہ تیرے وال ویکھیا جائے گا، بولی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنے والا انسان، اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا، آدھے سے زیادہ رمضان، آج 20واں روزہ ہے، رات کو 21ویں تراویح ہے انشاءاللہ الرحمن، 21ویں تاکرات بھی ہے۔ تمام احباب مجھ سمیت واللہ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ جتنا رمضان گزرا ہے ہم نے کوئی عبادت نہیں کی اپنے رب کی، ذرہ برابر بھی جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکے، بہت ضائع کر لیا رمضان۔ واللہ میرے بھائیوں مجھے بھی یہ بات سوچنی چاہیے، آپ کو بھی سوچنی چاہیے، صرف 10 دن پیچھے رہ گئے، صرف 10 دن۔ ان دنوں میں اپنے رب کو منانا چاہیے، ہمیں گڑ گڑا کے دعائیں کرنی چاہیے، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ بہت بڑی بات ہے اس انسان کے لیے جس انسان کو اس رات کی عبادت مل گئی۔ لیکن آج کل نا ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں لیلۃ القدر میں نا دروس ہونے چاہیے، پروگرام ہونے چاہیے، لو جی جاگدا رہندا بندہ انہیں نیند آ جاندی۔ دروس پروگرام تاکراتوں میں نہیں ہونے چاہیے، یہ راتیں اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، نفل و نوافل کے لیے، نہ کہ درس و دروس کے لیے۔ ہمارے یہاں اس کا اہتمام کیا رہتا ہے، بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں۔ تاکراتیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور جو احباب اس طرح جاتے ہیں مختلف مساجد میں، لو جی ساڑھی مسجد میں اہتمام نہیں گا، اچھا جناب تجھے اٹھے چل رہے ہیں اٹھے گا، یہ غلط ہے۔ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے، اگر آپ نے جانا ہے کسی اور جگہ پہ تو قیام اللیل کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو آپ اپنی مسجد میں رہ کے، اپنے گھر میں رہ کے نفل و نوافل ادا کریں، نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ۔ ان راتوں کو، ان دنوں کو قیمتی سمجھ لیں۔ مجھے تو وہ جب حدیث یاد آتی ہے نا، ذہن میں آتی ہے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی السلام نے وہ آمین کہی تھی، جبریل نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ اپنے رب کو منا نہ سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہماری زندگی میں رمضان آئے بھی، اللہ نے عبادت کا موقع بھی دیا لیکن ہم نہیں کر رہے، تو یہ بہت بڑی حماقت ہے ہماری، اور ہمارے لیے پھر اس وقت جو تباہی و بربادی لکھ دی جائے گی، ہم پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا انسان کے لیے اگر انسان اس وقت کو بھی غنیمت نہ جانے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔